یعنی وہ زبانیں جو مذہبی مقاصد کے لیے استعمال ہوئی ہیں، اور کم و بیش سبھی زبانیں مذہبی مقاصد کے لیے استعمال ہوئی ہیں، لیکن وہ جو غیر معمولی طور پر نمایاں حیثیت اختیار کر گئی ہیں، ان میں سب سے اونچا مقام عربی کا ہے۔ ایسا بلند و بالا مقام عربی کو حاصل ہے کہ اس کے مقابل پر دوسری کسی زبان کی وہ حیثیت نہیں۔ لیکن خوش نصیبی سے عربی کا ہر زبان سے ایک تعلق بھی ہے، اور وہ تعلق ماں اور بچوں کا تعلق ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی معرکۃ الآراء تصنیف، یعنی غیر معمولی اہمیت کی حامل تصنیف منن الرحمن میں الہامات کی روشنی میں جو مضمون بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عربی تمام زبانوں کی ماں ہے، اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ عربی زبان الہامی زبان ہے، کیونکہ ان جانور کو از خود ترقی کرتے ہوئے زبان نہیں آئی، نہ آ سکتی تھی۔ زبان کا مضمون ایسا ہے جو الہامی ہے، لازماً پہلی زبان انسان کو الہام ہوئی ہے، اور الہام کے ذریعے اس نے بولنا چالنا سیکھا ہے۔ چنانچہ جو حضرت آدم کا تذکرہ قرآن کریم میں ملتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ بیان ہوا ہے کہ ہم نے اسے تمام اسماء سکھائے۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد زبان ہے، یعنی مختلف چیزوں کے نام کیا ہیں، اور ناموں کے ذریعے ان کی تشخیص کی جائے اور ان کے وجود کو ایک تشخص دیا جائے، ایک علیحدہ حیثیت عطا کی جائے۔ یہ مضمون بہت وسیع ہے، اس کی تفصیل میں نہیں میں جانا چاہتا، لیکن مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ قرآن کریم نے تو بالکل واضح طور پر یہ اعلان فرمایا ہے کہ انسان کو زبان ہم نے سکھائی ہے، ورنہ جن جانوروں کو وہ زبان نہیں سکھائی گئی جس میں ایسی وسعت ہے جیسے انسانی زبان میں ہے، وہ از خود کچھ بھی سیکھ نہیں سکے، بلکہ سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام جانوروں کی زبانیں دراصل کمپیوٹر کے طور پر ان کے ذہنوں میں منقوش ہیں، رسم ہو چکی ہیں، لکھی جا چکی ہیں، اور وہ زبانیں ایسی ہیں جن میں وہ مزید ترقی نہیں کر سکے، کیونکہ از خود نہیں سیکھی گئیں، نہ سیکھ سکتے تھے۔ کوے کی جو زبان کروڑوں سال سے چلی آ رہی وہی زبان آج ہے۔